اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون بلی من کسب سیئة واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیها خالدون۔ ایک ایمان والا جب کلمہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہو چکا اور ایمان کی جگہ اس نے اپنے دل میں بنا لی تو اس کے گناہ چاہے جتنے ہوں وہ ایک دن نہ ایک دن جنت میں داخل ہوگا۔ گناہوں کی سزا ملے گی وہ الگ بات ہے، لیکن ایمان کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کے اندر داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ شرح العقائد کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ ایمان کی جزا اور ایمان کا اجر کیا ہو سکتا ہے۔ ایمان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر دے دے کسی نعمت کی شکل میں۔ کوئی ایسی نعمت نہیں جو ایمان کا مقابلہ کر سکتی۔ اب اس کی جزا اور اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ اب فرض کیجئے کہ کچھ گناہ اس نے کیے تو یہ کہا جائے کہ اولاً اسے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، پھر جنت سے نکال کر گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے اسے پھر جہنم میں داخل کیا جائے۔ ایسا وہاں کا اصول نہیں ہے کہ جو جنت میں چلا گیا اسے نکالا جائے گا پھر، بلکہ جو جنت میں چلا گیا وہ اب جنت ہی میں رہے گا، وہاں سے نکلے گا نہیں۔ ہاں ایک تیسری شکل ہے کہ جو گناہ کر کے گیا ہے اس گناہ کی سزا اولاً جہنم میں اسے ڈالا جائے اور وہاں جب سزا مل جائے تو پھر ایمان کی بنیاد پر اور ایمان کا بدلہ دینے کے لیے وہاں سے نکال کر ہمیشہ ہمیش کے لیے اسے جنت میں ڈال دیا جائے۔ یہ ہوگا کہ ایک ایمان والا چاہے جتنا گناہ کر کے جاوے گا، اللہ تبارک و تعالی گناہوں کی سزا دینے کے بعد آخری تک ہی صحیح اللہ تعالی اسے جنت کے اندر داخلہ نصیب فرمائے گا۔ یہ عقیدہ ہے ایمان والوں کا۔ یہی عقیدہ یہودیوں نے بنا رکھا ہے۔ نبی کے زمانے میں جو یہودی آباد تھے ان کا کہنا تھا کہ 40 دن ہم لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے، بچھڑے کی پرستش اور عبادت کی ہے۔ اگر جہنم میں جانا ہوا تو یہی 40 دن جو گنے چنے دن ہیں جہنم کے اندر رہیں گے، پھر جہنم سے نکل کر ہم اپنے ایمان کی بنیاد پر جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، ان لوگوں نے کہا کہ جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی، ایام معدودہ، چند دن، 40 دن۔ وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے
کہ ہم لوگوں کا جو دین ہے اب تک صحیح سالم ہے اور یہی چل رہا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے, جو شریعت لے کر آئے, اس شریعت اور اس دین نے سارے دنوں کو ختم کر دیا. اب اسے قبول نہیں کیا جاوے گا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور ان کی شریعت کو قبول کیا جاوے گا. قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ نے فرمایا کہ نبی اکرم, یہ جو یہودی کہہ رہے ہیں کہ چند ہی دن ہم جہنم کے اندر رہیں گے اور اس کے بعد نکل کر جنت کے اندر چلے جاویں گے, کیا اللہ تعالی سے ان یہودیوں نے ایسا معاہدہ کر رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے عہد کو نہیں توڑے گا اور انہیں جنت کے اندر داخل کر دے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ ایسا معاہدہ کچھ بھی نہیں ہے. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, یہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جہنم سے ان کو نکالا جاوے گا اور پھر ان کو جنت کے اندر داخل کر دیا جاوے گا ہمیشہ ہمیش کے لیے. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین آنے کے بعد تمام ادیان منسوخ, تمام دین ختم. چاہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہو یا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہو یا کسی بھی کوئی بھی مذہب ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین آنے کے بعد اب اس مذہب کو اور اس دین کو قبول نہیں کیا جاوے گا. اگر کوئی اپنے دین پر رہتا ہے تو اس کے بارے میں بھی یہی سمجھا جاوے گا کہ یہ غیر ہے اور اسے ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کے اندر ڈالا جاوے گا, جنت کے اندر اسے دخول نصیب نہیں ہوگا. بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جنت کے اندر یہ یہودی چلے جاویں گے, بلکہ یہ کفر پر آباد ہیں, اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنا دین نہیں چھوڑا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں اپنایا ہے. اولئک اصحاب النار, یہی لوگ جہنم والے ہیں. صاحب جلالین نے لکھا ہے اس آیت کا تعلق شرک سے ہے. اللہ تعالی کے بارے میں, اس کی ذات اور صفات کے بارے میں جو ہمارے اور آپ کے عقائد ہیں, ایسے ہی عقائد کسی اور کے بارے میں ہم بنا لیں, یہ ہے شرک. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالی چاہے گا سارے گناہوں کو معاف کر دے گا, لیکن شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا. اچھا, شرک کا مطلب ہم اور آپ صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی کی طرح کسی دوسرے کو اللہ مان لینا, یہ اپنی جگہ پر ہے. معارف القرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ شرک 3 طرح کی ہوتی ہے. شرک فی العلم, شرک فی التصرف, شرک فی العبادت. شرک فی العلم کا مطلب کیا ہے؟ کسی بزرگ کے بارے میں ہم یہ عقیدہ گھڑ لیں کہ صبح سے شام تک کے جتنے ہمارے احوال ہیں سارے احوال کی خبر اس بزرگ کو ہے. یہ ہوا شرک فی العلم. اللہ تبارک و تعالی ایسے بھی شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے. شرک فی التصرف,
اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے اپنی مرادیں مانگنا، کسی قبر پر جا کر، کسی مزار پر جا کر اس قبر والے سے، اس مزار والے سے اولاد مانگنا، یہ ہے شرک فی التصرف۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو بھی کبھی معاف نہیں کرے۔ شرک فی العبادہ، کسی کے سامنے سجدہ کرنا، قبر پر سجدہ کرنا، مزار پر سجدہ کرنا، قبر کا طواف کرنا، کسی کے گھر کا طواف کرنا، بلکہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، جو کہ سب مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے، یہ ہے شرک فی العبادہ۔ ایسا شرک کرنے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے۔ ایک بات مجھے یاد آ گئی، شادی کے کارڈ ہمارے پاس بھی آتے ہیں، لیکن ابھی تک محرم کے مہینے کا کوئی کارڈ مجھے نہیں ملا۔ لوگوں کے ذہنوں میں شاید کہ یہ رہا ہے کہ یہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے، اس میں شادی بیاہ مت کرو ورنہ ہمیشہ ہمیش کے لیے کیا رہو گے؟ غمگین ہی رہو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طریقے سے 11 مہینے اللہ نے بنائے ہیں، اسی طریقے پر محرم کا مہینہ بھی اللہ نے بنایا ہے۔ اور شہید ہو جانا یہ غم کا مہینہ غم کی چیز تھوڑی ہی ہے، بلکہ شہادت تو یہ خوشی کی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ملتی ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ یہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی تمنا کر رہے ہیں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ شہید ہو جانا یہ کوئی غم کی چیز نہیں ہے۔ پھر یہ عجیب و غریب بات ہے، حضرت حسین کس سن میں شہید ہوئے، آج تک اس غم کو اپنے سر پر لیے دھو رہے ہیں، اور کب تک یہ دھوتے رہیں گے لوگ ہی بہتر جانتے ہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ الغرض یہ تینوں چیزیں شرک کی ہوئی۔ علم کے اندر کسی کو شریک سمجھ لینا اللہ کے ساتھ، تصرف کے اندر کسی کو شریک بنا لینا اللہ کے ساتھ، عبادت کے اندر کسی کو شریک بنا لینا اللہ کے ساتھ، یہ سب شرک کرنے والے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کی بخشش نہیں کی جاوے گی۔ دو قسم کے اور گناہ ہیں جسے ہم اور آپ گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے کتابوں میں یہ باتیں نقل کی گئی ہیں، ورنہ خواہ کتنا بھی چھوٹا گناہ ہو وہ گناہ ہی ہے۔ بڑا گناہ ہی گناہ ہو، چھوٹا گناہ گناہ نہ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ گناہوں کو اگر تمہیں سمجھنا ہو تو تم یوں سمجھو کہ ایک ہوتا ہے بڑا بچھو اور ایک ہوتا ہے چھوٹا بچھو۔ بڑا بچھو ڈنک مارے تکلیف ہوتی ہے، چھوٹا بچھو بھی ڈنک مارتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ بلکہ میں نے تو یوں سنا کہ چھوٹا بچھو اگر ڈنک مارے تو بڑے بچھو سے کہیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ یہی حال گناہ کے ہیں۔ آپ چھوٹے گناہ کریں گے جب بھی اللہ کی نافرمانی ہوے گی، بڑے گناہ کریں گے جب بھی اللہ کی نافرمانی ہوے گی۔ چھوٹے گناہ سے بھی آپ کے نقصانات ہویں گے، بڑے گناہ سے بھی آپ کے نقصانات ہویں گے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کی تعریف کرنے والے بھی ایک دن اس کی مذمت اور برائی کرنے لگتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے، گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے، گناہ پر گناہ کرتا چلا جاوے تو یہ نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اس کا دل مکمل طریقے پر سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے سامنے آپ اچھی باتیں کریں گے تو اسے خراب سی لگے گی، آپ خراب باتیں کریں گے اسے اچھی سی لگے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، جس شخص نے کوئی گناہ کیا اور کرتے 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 یہاں تک پہنچ گیا کہ اس کے گناہوں نے اسے مکمل طریقے پر گھیرے میں لے لیا۔ کیا مطلب؟ شرح عقائد کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایسے طریقے پر وہ ہو گیا گناہ کرتے کرتے کہ اب کسی عضو سے کوئی نیک عمل صادر ہو ہی نہیں رہا، چاہ کر بھی وہ نماز نہیں پڑھ رہا، سوچ کر بھی وہ رمضان کے روزے نہیں رکھ پا رہا، اعضاء اور جوارے، ہاتھ پیر وغیرہ جتنے یہ اعضاء اور جوارے ہیں، کسی سے بھی کوئی عبادت اب اس سے نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ان گناہوں کا اثر اس کے دل تک پہنچ گیا ہے، اور ایسے طریقے پر پہنچ گیا ہے کہ اب ایمان جو ہے اس کے دل کے اندر باقی ہی نہیں ہے۔ خطیئتہ، اس کے گناہوں نے مکمل طریقے پر گھیر لیا، اب نہ تو دل کے اندر ایمان رہ گیا اور نہ ہی اعضاء اور جوارح سے کوئی نیک عمل صادر ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں یہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً لوگوں کے احوال کو دیکھ کر گناہ کبیرہ کی کچھ تعین بھی بتلا دی۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اس صحابی نے پوچھا کہ پھر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچے کو پیدا نہ ہونے دینا صرف اس غرض سے کہ اس کی ذمہ داری کون لے گا۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دو اور ہمارے دو کا نعرہ آج سے نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی ملوث ہیں۔ بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر بچے ہمارے نہیں ہیں، کیا اس وجہ سے کہ ان کی ذمہ داری کون اٹھائے گا، کہاں سے کھانے کا انتظام کیا جاوے گا، کہاں سے پڑھائی کا انتظام کیا جاوے گا، کہاں سے ان کی پرورش کی جاوے گی، یہ سب سوچ سمجھ کر آپ فیصلہ لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری ذمہ داری لے چکا ہے۔ ایک بڑے بوڑھے ہم سے ملے، انہوں نے ایک اچھا سا مقولہ بتایا، بارش وہی ہوتی ہے جہاں درخت ہوتے ہیں۔ آپ سمجھیے گا اس جملے کو تنہائی میں جا کر، بارش وہی ہوتی ہے جہاں درخت ہوتے ہیں۔ بچے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کی بارش کرے گا، وہ تو ذمہ داری لے چکا ہے۔
پھر اس صحابی نے تیسری مرتبہ سوال کیا کہ بڑے گناہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبے میں فرمایا کہ کسی پڑوسن کے ساتھ بدکاری کرنا. ایک تو پڑوس میں ہے، تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اس کی دیکھ ریکھ کرتے، لیکن دیکھ ریکھ کو نظر انداز کر کے تو بدکاری میں لگ گئے، یہ ہے سب سے بڑا گناہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے موقع پر فرمایا کہ بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں باپ کو گالی دے. صحابہ نے عرض کیا کوئی ایسا بھی شخص ہوگا جو اپنی ماں باپ کو گالی دے گا؟ یہ سوال اس وقت کا ہے، 1400 سال پہلے کا. آج یہ سوال نہیں ہوگا. صبح سے شام تک آپ گلی کوچوں کا چکر لگاویں، دسیوں لوگ مل جاویں گے نشے کی حالت میں اور ویسے بھی اپنی ماں باپ کو گالی دیتے ہوئے. خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ایک شکل بتائی کہ تم کسی کی ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ بھی تیری ماں باپ کو گالی دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے بڑا گناہ. معرف القرآن کے اندر ایک تیسری روایت مجھے ملی کہ بلا وجہ بغیر کسی عذر کے نمازوں کی قضا کر دینا یہ بھی ہے بڑا گناہ. الغرض چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ، عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ نافرمانی تو ہر ایک گناہ کے اندر ہے. ان کی ایک عبارت مجھے ملی، انہوں نے فرمایا کل ما نہی عنہ فہو کبیرۃ. جس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا بس وہی گناہ ہے. محمد ابن کعب کی ایک روایت ملی، وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی عبادت گناہوں سے اپنے آپ کو الگ رکھنا. اس لیے کہ کچھ ایسے گناہ ہیں کہ آپ کے نیک اعمال تو کھا جاویں گے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ ہمیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا اور دل کے ایمان تک کھا جاوے گا، اور آدمی بالکل خالی ہاتھ اللہ کی یہاں حاضری دے گا، گویا کہ کفر کی شکل میں اس کی حاضری ہوئی. چھوٹے گناہوں کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بڑے گناہوں سے بچنے کی آدمی اگر کوشش کرے اس شرط کے ساتھ کہ بڑے گناہوں سے وہ بچ رہا ہے تو پھر چھوٹے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا. یہ نیک اعمال جو ہم اور آپ کبھی کبھی کرتے رہتے ہیں، رمضان کا مہینہ گزرا ہے، تلاوتوں میں آپ کا وقت گزرا ہوگا، تراویح کے اندر آپ کا وقت گزرا ہوگا، روزے کی حالت میں آپ رہے ہوں گے. یہ سارے نیک اعمال چھوٹے چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ بنتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ آدمی جب وضو کرتا ہے اور چہرہ دھلتا ہے تو اس کی آنکھوں کا گناہ، اس کے ناک کا گناہ، اس کے منہ کا گناہ، ہونٹ کا گناہ، یہ سب کے سب وضو کے پانی کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں. آدمی جب اپنے ہاتھوں کو دھلتا ہے تو اس کے ہاتھ کا گناہ، یہاں تک کہ ناخن کا گناہ، یہ خود وضو کے پانی کے ساتھ ساتھ دھل جاتے ہیں. ایسی آدمی جب سر کا مسح کرتا ہے، کانوں کا مسح کرتا ہے تو وہاں کے گناہ دھل جاتے ہیں. پیروں کو دھلتا ہے تو پیروں کے گناہ، اس کے ناخن تک کے گناہ دھل جاتے ہیں. تو یہ نیک اعمال چھوٹے چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کی جائے، اور اگر بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش نہ ہو تو پھر چھوٹے گناہ بھی معاف نہیں ہوتے. اور بڑے گناہ جسے ہم اور آپ کبیرہ کے نام سے جانتے ہیں، یہ بغیر توبہ کے معاف ہونے والا نہیں ہے. میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ توبہ کا مطلب یہ نہیں
کہ اپنی زبان پر توبہ توبہ کر ڈالیں اور کرتے رہیں تو ہمارے گناہ دھل جاویں گے۔ توبہ کرنے کی 3 شرطیں ہیں، تینوں اگر پائی جائیں گی تب تو بڑے گناہ دھلیں گے، ورنہ وہ بھی نہیں دھلیں گے۔ نمبر 1، فوری طور پر اس گناہ سے الگ ہو جانا، ایک دم چھوڑ کر آپ الگ ہو جائیں۔ نمبر 2، جو گناہ آپ نے کیا ہے جس سے آپ الگ ہو گئے ہیں اس پر شرمندگی کہ ہم کیوں کر دیے۔ نمبر 3، آگے نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا کہ اب انشاءاللہ ثم انشاءاللہ چاہے جس حالت میں میں پہنچ جاؤں اب ایسا گناہ میں نہیں کروں گا۔ یہ تینوں شرطیں لگیں گی تب جا کر کبیرہ گناہ معاف ہویں گے، ورنہ توبہ توبہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے کوئی کام بننے والا نہیں ہے، بلکہ آپ لا حول پڑھتے رہیں اور گناہ کرتے رہیں تو کوئی لا حول کا فائدہ نظر نہیں آئے۔ ہم فیہا خالدون، بات یہ چل رہی تھی کہ یہ جو شرک کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جہنم میں یہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ قرآن کا یہ اسلوب ہے، جب جہنمیوں کا تذکرہ کرتا ہے تو جنت والوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جنت میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ نیک عمل کون سا ہے ہم اور آپ طے نہیں کریں گے کہ جس کو ہم نیک سمجھے وہ نیک اور جس کو ہم برا سمجھے وہ برا عمل ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ کسی بھی عمل کو نیک ہونے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، اس عمل اور اس کام کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، آپ نے اسے کیا ہو، آپ نے اسے کرنے کو کہا ہو، قرآن سے وہ ثابت ہو، وہ ہے نیک عمل۔ دوسری شرط، اس نیک عمل کو اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ یہ دونوں چیزیں جب ملیں گی تب سمجھا جائے گا کہ نیک عمل ہم نے کیا، اور اگر دونوں میں سے ایک بھی غائب ہو جائے تو وہ نیک عمل نہیں ہو۔ ایک مثال سمجھیے، ظہر کی نماز آپ نے 4 رکعت ادا کی، ٹھیک، آپ یہ سمجھیں کہ نماز ہے، پڑھنے میں بڑا ثواب ملتا ہے، 4 رکعت کیوں پڑھیں گے، 5 رکعت پڑھیں گے۔ تو 5 رکعت کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے؟ نہیں ہے۔ یہ 5 رکعت نیک عمل نہیں ہوگا، بلکہ 4 رکعت پڑھیں گے جبھی نیک عمل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت چاہیے۔ قربانی کا زمانہ آ رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جتنی مہنگی گائے آپ لاویں گے آپ کو ثواب ملے گا، لاتے رہیں آپ، لیکن اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی کیجئے گا، تب جا کر وہ نیک عمل سمجھا جاوے گا۔ اور اگر آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے طور پر، نمود کے طور پر، تاکہ لوگ واہ واہ کہیں، تو وہ نیک عمل نہیں ہوگا، پیسہ بھی جاوے گا، قربانی بھی جائے گی۔ یہ 2 چیزیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت بھی ہو اور آپ کریں اس کام کو اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تب جا کر سمجھا جاوے گا کہ ایمان کے ساتھ آپ نے نیک عمل کیا۔ اور اگر اللہ کی رضامندی اور خوشنودی شامل نہیں رہی، یا ایسی خوشنودی اور رضامندی تو شامل رہی لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عمل کا ثبوت نہیں رہا، تو پھر وہ نیک عمل نہیں سمجھا جاتا۔
اللہ نے فرمایا کہ نیک عمل کرنے والے اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. بس سبحان اللہ.